دوستو، دنیا کے سفر میں آج ہماری منزل جارجیا کا کیپٹل، ایک تاریخی اور انتہائی دلچسپ شہر تبلیسی ہے۔ تبلیسی کے پرکشش مقامات، گرم حمام، پرانے شہر کے کھنڈرات، سوویت اور مسلم دور کے فن تعمیر، گندک کے چشمے، میوزک فیسٹیول، یہاں کی ثقافت اور 1000 سال سے بھی پرانی اسلامی تاریخ اس شہر کی پہچان ہے۔ تبلیسی جو کہ جارجیا زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی گندک کے گرم چشموں کی سرزمین ہے۔ شہر کا قدیم نام طفلس ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح دنیا بھر سے شہر کا سفر کرتے ہیں۔ تبلیسی نہ صرف جارجیا بلکہ پوری دنیا کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ تبلیسی کا کل رقبہ 726 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے، جبکہ شہر کی آبادی 1.1 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ اس شہر کا موجودہ نام کیسے پڑا، اس بارے میں بہت ساری مقامی طور پر کہانیاں مشہور ہیں۔ ابتدائی طور پر جدید تبلیسی کا علاقہ مکمل طور پر جنگلات سے ڈھکا ہوا تھا، جہاں پر ایک شکاری نے تتر کو تیر سے مارا جو سیدھا جا کر گندک کے گرم چشمے میں گرا اور جل کر مر گیا، جس سے یہاں کا بادشاہ اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ اس نے یہاں جنگلات کاٹ کر ایک نیا شہر آباد کرنے کا حکم دے دیا، جس وجہ سے اس شہر کا نام تبلیسی یعنی گرم چشموں کا شہر پڑ گیا۔ یہ شہر دریائے قرا کے کنارے واقع ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو جارجیا ایک سستا ملک ہے، جہاں پر کرپشن بہت کم ہے، صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، یہ لوگ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے۔ جارجیا کی حکومت نے کافی عرصے تک ویزے میں خاص رعایت دے رکھی تھی۔ عراق، سعودی عرب اور مصر تک کے لوگ بغیر ویزے تبلیسی میں آ سکتے تھے۔ اس رعایت نے تبلیسی کو انسانی سمگلروں اور ایجنٹوں کی جنت بنا دیا تھا۔ یہ لوگ دنیا بھر سے لوگوں کو ورگلا کر یہاں لاتے تھے۔ اس صورتحال نے جارجیا کی حکومت کو بہت پریشان کر دیا تھا، چنانچہ جارجیا کی حکومت نے اپنی ویزا پالیسی میں کافی تبدیلیاں کی، جس کے نتیجے میں ان واقعات میں کافی کمی دیکھنے کو ملی۔ تبلیسی شہر میں جارجیا، آرمینیائی، کردورس، یونانی اور یوکرائنی نسل کے لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے زیادہ لوگ عیسائی مذہب کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے۔ شہر کے سب سے مشہور مقام گندک کے گرم چشمے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان چشموں کا پانی انتہائی شفا بخش ہے۔ ان چشموں کا پانی 60 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ گرم چشموں کے پانی کے لیے بنائے گئے حمام نیلے گنبد کی چھت پر مشتمل ہوتے ہیں، جو کہ فارسی طرز کی عمارتوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تبلیسی ایک پہاڑی شہر ہے جو دریائے مٹکواری کی وجہ سے 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ اولڈ تبلیسی سے مٹکواری ریور کے دائیں کنارے تک پھیلا ہوا ہے، جہاں پر مدر آف جارجیا کا مجسمہ بھی موجود ہے۔ شہر کے دونوں حصوں کو کئی پل آپس میں جوڑ دیتے ہیں۔ تبلیسی شہر میں آپ کو 2 چیزیں کثرت سے دیکھنے کو ملیں گی، ایک قدیم چرچ اور دوسرا یہاں پر گھروں میں بنائی گئی وائن۔ بیرونی حملوں اور برسوں سے جاری خانہ جنگی کی وجہ سے تبلیسی کے کچھ حصے بربادی اور بے ترتیبی کا شکار ہو گئے تھے، مگر اولڈ ٹاؤن میں موجود رنگین گھر، خالص لوہے کے دروازے اور بالکنیوں میں ایک حسن پایا جاتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق تبلیسی شہر کی تاریخ برونے سے جا کر ملتی ہے۔ پتھر کے زمانے میں یہ شہر خطہ قفقاز کا سب سے بڑا شہر ہوا کرتا تھا۔ یہ خطہ جنگلات سے ڈھکا ہوا تھا۔ 6 صدی عیسوی کے دوران اہم تجارتی اور سفری راستے پر واقع ہونے کے ساتھ خطے کی اسٹریٹجی مقام پر موجود تھا۔ یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے مختلف علاقائی طاقتوں، رومن، فارس، بازنطی، سلجوق ترکوں کے درمیان یہ دشمنی کا سبب تھا۔ تقریباً 7ویں صدی عیسوی تک شہر پر بازنطینی حاکم رہے۔ 731 عیسوی کو مروان کے دور حکومت میں عرب افواج شہر میں داخل ہوئی۔ تقریباً 10ویں صدی عیسوی تک حضرت اور عباسی سلطنت کے درمیان یہ شہر کشمکش کا شکار تھا۔ 1068 عیسوی میں سلطان علی فرسلان کی قیادت میں سلجوق ترکوں نے تبلیسی شہر کا کنٹرول حاصل کیا۔ 1121 کو سلجوقوں کے ساتھ شدید لڑائی کے دوران جارجیا کی قیمت کنگ ڈیوڈ II کی افواج نے شہر کا مکمل محاصرہ کر لیا، جو کہ 1922 میں ختم ہوا۔ اس محاصرے اور فتح کے بعد یہ شہر جارجیا کا کیپٹل بنا دیا گیا۔ اس طرح جارجیا کے ایک سنہری دور کا آغاز ہوا۔ 12ویں صدی کے آخر تک اس شہر کی آبادی 1 لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ یہ شہر نہ صرف جارجیا بلکہ اس شہر کے آرتھوڈکس کے لیے ایک اہم ادبی اور ثقافتی مرکز بن گیا تھا۔ تبلیسی کا سنہری دور 1 صدی سے زائد قائم نہ رہ سکا۔ 1236 میں منگولوں نے شہر پر حملہ کر کے اسے اپنے زیر اثر کر لیا۔ 1322 کو منگولوں نے جارجیا سے پسپائی اختیار کر لی اور تبلیسی ایک بار پھر آزاد جارجیائی ریاست کا دارالحکومت بن گیا۔ 1336 کو شہر میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی۔ 14ویں سے 18ویں صدی عیسوی کے دوران یہ شہر مختلف غیر حملہ آوروں کے زیر تسلط آیا اور کئی مواقعوں پر مکمل طور پر جل کر خاک ہو گیا۔ 13ویں اور 14ویں صدی کے دوران تیمور اور شاہ جہاں نے بھی تبلیسی پر حملے کیے۔ 16ویں صدی عیسوی کے دوران یہ خطہ صفوی ایرانی سلطنت کے زیر کنٹرول آ گیا۔ ایرانی سلطنت کے دور میں یہ ایک اہم شہر تھا۔ 1801 کو جارجیائی شہنشاہ اور روسی سلطنت کے درمیان اتحاد ہو گیا، جس کے بعد جارجیائی ایرانی کنٹرول ختم ہو گیا۔ 19ویں صدی کے دوران تبلیسی میں آباد
सबसे बड़ा नस्ली ग्रोह आर्मीनियाई था, जो यहाँ की कुल आबादी का 75% बनता था। 1918 में तबिलिसी स्टेट यूनिवर्सिटी का आगाज़ किया गया, जो कि इसकी पहली यूनिवर्सिटी थी। 1921 में सोवियत अफवाज ने शहर का कंट्रोल संभाल लिया। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने और जॉर्जिया की आज़ादी के बाद इस शहर पर कुछ अच्छा वक्त न आया। कुछ अरसे के लिए शहर खाना जंगी का भी शिकार रहा। ये खाना जंगी तकरीबन 1 साल तक जारी रही। 2008 में होने वाली जनूबी ऑस्ट्रिया की जंग के दौरान ये शहर कई रूसी हमलों का शिकार रहा। जंग के खात्मे पर शहर में नए प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया गया। तबिलिसी के फन तमीर की बात की जाए तो आप दरिया को बूर करके पुराने से नए शहर में दाखिल हो सकते हैं। पूरे शहर को देखने के लिए सबसे बेहतरीन जगह केबल कार के जरिए सफ़र है। यहाँ की संतरत से बनी हुई वाइन की तारीख 6000 साल पुरानी है। ये शराब घरों में तैयार की जाती है। वाइन को जॉर्जिया की पहचान समझा जाता है। हालिया कुछ अरसे में तबिलिसी मजबूत से मजबूत होता जा रहा है और सनतकारों के लिए एक अहम मरकजी सूरत अख्तियार कर गया है। सोवियत दौर में तबिलिसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से बहुत मशहूर था, जबकि मौजूदा दौर में तबिलिसी यहाँ के म्यूज़िक और म्यूजिशियन की वजह से काफ़ी पहचान रखता है। तबिलिसी शहर में हर साल कई फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तबिलिसी न सिर्फ दिन को स्याहों से भरा और खूबसूरत नजर आता है, बल्कि यहाँ की रंगीन रातें देखने वालों के लिए और भी तस्कीन का सबब बनती हैं। तबिलिसी रकबे के लिहाज से मैनचेस्टर से थोड़ा बड़ा मगर आबादी के लिहाज से छोटा शहर है। यहाँ पर हर एक मरबा किलोमीटर में तकरीबन 4000 अफराद आबाद है। इस शहर में ज़्यादा जॉर्जियन ज़बान बोली जाती है। 2013 में 5 मिलियन से ज़ायद सियाहों ने तबिलिसी का सफ़र किया। तबिलिसी शहर में 2 मेट्रो रोड्स मौजूद है, जिसकी वजह से शहर के अंदर सियाहों का सफ़र करना बहुत आसान है। सर्दियों में शहर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। जॉर्जिया और तबिलिसी के अंदर स्मोकिंग काफ़ी ज़्यादा आम है। तबिलिसी से गुजरने वाले कर्रा रिवर का शुमार जॉर्जिया के मेजर दरियाओं में होता है। इस दरिया की लंबाई 1364 किलोमीटर है। इसके अलावा इस दरिया के जरिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी हासिल की जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।